من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری جامع مسجد اخن میں الحمدللہ نماز فجر کے بعد رمضان کی علاوہ بھی درس قرآن ہوتا ہے. کم و بیش 1 سے 2 آیتیں نماز فجر کے بعد درس میں سنائی جاتی ہیں، پڑھی جاتی ہیں. اس کی تفصیل اور تفسیر دونوں بیان کی جاتی ہے، اور دورانیہ اس کا کم و بیش 7، 8، 10 منٹ ہوتا ہے. ابھی تو رمضان ہے، 2، 4، 5 منٹ بڑھ جاتے ہیں، لیکن عام دنوں میں وقت کا خاص خیال رکھا جاتا ہے اور جلدی ہی جو ہے وہ درس قرآن بھی مکمل ہو جاتا ہے. ہم نے پہلا سپارہ سورہ بقرہ کے ساتھ مکمل کر لیا ہے، دوسرا سپارہ اور سورہ بقرہ جو ہے اس کی چل رہی ہے. تو ہمارا جو درس قرآن ہے اسی کے متعلق جو سلسلہ وائز جو ہے سلسلہ وار جو آیت چل رہی ہے، اس کی آیت نمبر سورہ بقرہ کی 154 ہے اور دوسرا سپارہ ہے. اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بل احیاء عند ربهم بل احیاء ولکن لا تشعرون. اور جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے لیکن تمہیں ان کا شعور نہیں. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ایسے لوگ کہ جو جہاد کرتے ہوئے اس تک پہنچ گئے، جو اس کی راہ میں قتل کر دیے گئے، شہید کر دیے گئے، قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ مردہ نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اپنی عطا سے جس کو چاہے مرنے کے باوجود بھی زندہ رکھ سکتا ہے. قرآن کا فیصلہ ہے. تو حتمی کسی پر موت طاری نہیں ہوتی. اللہ رب العالمین نے موت کے بعد بھی ایک اور عالم بنایا ہے، اور وہ عالم زندگی کا ہے. اب اس عالم میں کامیابی کیا ہے، اس عالم میں نجات کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جس کو مرنے کے بعد بھی زندہ رکھی، یہ کامیابی ہے. اور جو اللہ کی رضا کے میں زندگی گزارتے ہوئے اس کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں، اللہ رب العالمین اس کو زندہ رکھتا ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے حدیث پاک ارشاد فرماتے ہیں اہل جنت میں سے ایک شخص کو لایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا اے ابن آدم، تو نے اپنی منزل و مقام کو کیسے پایا؟ وہ عرض کرے گا اے میرے رب بہت اچھی منزل ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو مانگ اور کوئی تمنا کر. وہ عرض کرے گا میں تجھ سے اتنا سوال کرتا ہوں تو مجھے دنیا کی طرف لوٹا دے اور میں 10 مرتبہ تیری راہ میں شہید کیا جاؤں. وہ یہ سوال اس لیے کرے گا کہ اس نے شہادت کی فضیلت کو ملاحظہ کر لیا تھا. یعنی کہ شہید ہونے میں اتنا کمال ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ دنیا میں بھیجے تو وہ یہ کہے گا کہ مالک میں دوبارہ تیری راہ میں شہید ہونا چاہتا ہوں، کیونکہ اس راہ کے اندر، اس مقام میں، اس راہ میں جو اللہ رب العالمین نے کمال و مرتبہ رکھا ہے، وہ شہید نے اس کو محسوس کر لیا. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسیل الملائکہ ان کا لقب ہے. ان کی شادی ہوئی تھی، شادی کی پہلی ہی رات تھی، اور آپ اپنی اہلیہ کے قریب بھی ہوئے تھے اسی رات، اور اس رات پھر آپ نے غسل نہیں کیا. اور اسی اثنا میں اعلان ہونے لگا کہ جہاد کی طرف اللہ کے رسول نے بلایا ہے، اور شوق جہاد اور شوق شہادت میں یہ غسل کرنا بھول گئے اور ایسے ہی نکل پڑے، اور اسی حالت میں جہاد میں شریک ہوئے اور شریک ہو کر جہاد کیا اور اسی جہاد میں شہید ہو گئے. جب جہاد ختم ہوا تو صحابہ کرام نے اپنے اصحاب کی
جو ان کی جسد خاکی تھا ان کو ڈھونڈنا شروع کیا، سب کا مل گیا۔ اصحاب کرام کو معلوم چلا کہ حنظلہ بھی یہاں تھے، ان کا جسد خاکی کہاں ہے؟ پریشان ہوئے، پھر ڈھونڈا نہیں ملا، پھر ڈھونڈا نہیں ملا۔ تیسری بار جب دوبارہ سے اس میدان کا چکر لگایا تو دوبارہ ان کا لاشا مل گیا۔ اب ان کا جسد خاکی لے جایا گیا، پھر نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ معاملہ پیش کیا گیا کہ حضور ہم نے پہلے تلاش کے نہیں ملا، دوسری بار بھی نہیں ملا، بعد میں جا کے پھر اسی جگہ سے ملا، اس کی کیا وجہ ہے؟ ابھی یہ مذاکرہ چل ہی رہا تھا کہ حضرت جبرائیل امین نے حضور علیہ السلام کو یا کے خبر دی کہ یا رسول اللہ، حنظلہ جو تھے رات نکاح کی وجہ سے اپنی اہلیہ کے قریب ہوئے تھے، غسل نہیں کر پائے اور شوق شہادت اور جہاد میں ایسے ہی میدان میں آ گئے تھے اور اسی اسلام میں جو ہے یہ شہید ہو گئے۔ تو اللہ رب العالمین نے شہادت کے بعد ملائکہ کو بھیجا تھا جو ان کو آسمانوں پر لے جا کے غسل دے رہے تھے۔ یہ شہادت کا مرتبہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کو نصیب کرتا ہے جن کے مقدر میں ہوتی ہے۔ یہاں پر شہید کا معنی یہ ہے کہ جہاد میں اللہ کی راہ میں شہید ہونے والا، جو اعلاء کلمت الحق، جو اللہ کی کلمے کو بلند کرنے کے واسطے، اس کے نام کے واسطے اپنی جان اٹھا دیتا ہے، وہ شہید ہے، وہ اصل شہید ہے۔ اور اس شہید کو غسل بھی نہیں دیا جاتا، اسی کپڑوں میں اسی دھبوں کے ساتھ خون کے اس کو دفنایا جائے گا، اس کو پاک نہیں کیا جائے گا۔ شہید کے خون کا ایک قطرہ بھی زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ یہ اصل شہید ہے۔ لیکن شہید کا معنی ایک اور بھی ہے، جو بھلے جہاد میں شریک نہیں ہوا لیکن امر بالمعروف والنہی عن المنکر، یعنی اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، اس معاملے کے اندر اگر کوئی اپنا کردار پیش کر رہا ہو اور اسی اسلام میں وہ بھی انتقال کر جائے تو یہ بھی شہید ہوتا ہے۔ ہر ولی شہادت کے مرتبے کو پاتا ہے کیونکہ اس نے جہاد کیا ہوا ہوتا ہے، بظاہر تلوار لے کے جہاد میں نہیں نکلا لیکن پھر بھی وہ جہاد کرتا ہے۔ کیسے کہ مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک جہاد کے موقع پہ آقا علیہ السلام روانہ ہو رہے تھے، آ رہے تھے تو حضور کا ایک قافلہ ایک جگہ پر رکا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اب ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف جائیں گے، یعنی چھوٹی جہاد سے اب بڑی جہاد کی طرف جائیں گے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ، ہم گردنیں کٹوا کے آ گئے، جانیں لٹ گئیں اور یہ چھوٹی جہاد دی تو بڑی جہاد کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے نفس کے ساتھ لڑنا، اپنی خواہشات کے ساتھ لڑنا، یہ سب سے بڑی جہاد ہے۔ اور اہل اللہ کیا کرتے ہیں زندگی بھر؟ اپنے نفسانی خواہشات کے ساتھ لڑتے ہیں۔ جو نفس جس چیز پر اکساتا ہے یہ اس کے خلاف چلے جاتے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ جب غسل فرض ہوا تو نفس نے کہا سو جا، سردی ہے، سخت راتیں ہیں، کہا غسل کرے گا، بہت ٹائم پڑا ہے، جا کے کر لینا بعد میں غسل۔ اس وقت تو آپ نے ایک لمحے کی نہیں اس کی بات مانی، پھر خیال آیا یہ تو مجھے برگلا رہا ہے، یہ تو مجھے پھر اس وقت تک لے جائے گا کہ خدا نہ خواستہ ایسا ہو کہ میری نماز نکل جائے۔ آپ نے اسی وقت اس سے جہاد کیا۔ کیا کیا؟ آپ نے کپڑوں سمیت ہی دریا میں چھلانگ لگا دی، غسل کر کے آ گئے اور کہا تیری سزا ہے، کپڑے بھی نہیں سکھاؤں گا۔ یہ جہاد تھا نفس کے ساتھ۔ یہ مجاہد تھے۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ستو پیا کرتے تھے، بس روٹی نہیں کھاتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ روٹی کیوں نہیں کھاتے؟ کہا 20 سال گزر گئے روٹی کھائے ہوئے، ستو میں ہی گزارا چل رہا ہے۔ کہا کیوں روٹی کیوں نہیں کھاتے؟ کہتے ایک مرتبہ روٹی کھا رہا تھا، اتنا سیر ہو گیا کہ پیٹ اتنا بھول گیا کہ عبادت میں سستی آ گئی، اس وقت سے میں نے تائیہ کر لیا کہ اب روٹی نہیں کھاؤں گا۔ اپنے نفس کے ساتھ جہاد تھا۔ اور حقیقت ہے ابھی سحری ہے، افطار ہے، ہم پیٹ بھر لیتے ہیں تو مغرب کی نماز کے لیے اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے، سحری پیٹ بھر کے کھا لیتے ہیں تو فجر کی نماز کے لیے آنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ نفس ہی ہے انسان کو جو باغی بنا دیتا ہے، اور اس کا علاج کیا ہے؟ اس کے خلاف جانا، اس کا علاج ہے۔ تو مجاہدین جہاں جہاد کے ساتھ جہاد میں شریک ہو کے اپنی جانیں پیش کرتے ہیں، ان کو شہید کہا جاتا ہے۔ وہیں اہل اللہ کی وہ قسم بھی شہید میں شمار ہوتی ہے جو اپنے نفس کے ساتھ دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ مزارات اولیاء میں موجود جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں یہ اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں۔ قرآن ان کی زندگی کا وعدہ کر رہا ہے کہ یہ لوگ زندہ ہیں کیونکہ انہوں نے زندگی بھر اللہ کی اطاعت کی، نفس کے خلاف گئے۔ حضرت غریب نواز رحمت اللہ تعالی، یہ بات عقل میں نہیں آتی ہے اگر میں جو سنانے لگا ہوں۔ آپ کا جس وقت انتقال ہوا تھا، آپ کے تن سے جبہ اتارا گیا تھا، اس میں اتنے پیبند لگے ہوئے تھے کہ اس کا وزن کیا جاتا تو 90 کلو کا بن جاتا۔
اب آپ سوچیں کہ یہ کیسے آپ لے کے چل رہے تھے, کیسے آپ نے پہنا ہوا تھا. یہ ولایت کا بار ہوتا ہے, یہ روحانیت کا بار ہوتا ہے. ہمیں اور آپ کو محسوس ہوگا کتنا بھاری ہے, لیکن انہیں محسوس نہیں ہوا, کیونکہ وہ اس چیز سے معلوم تھا ان کو کہ جو میں کر رہا ہوں اس سے میرا رب راضی ہونے والا ہے. اب آپ یہ دیکھیں, یہ ہوتی ہے جہاد, اس کو کہتے ہیں نفس کے خلاف جانا. اور اللہ تعالیٰ اسی معاملے کی وجہ سے ایسے لوگوں کو زندہ رکھتا ہے. ان کی زندگی بھی رحمت ہوتی ہے, ان کا دنیا سے جانا بھی رحمت ہوتا ہے. اور قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ زندہ ہے. جب اللہ کے نیک اولیاء جو مجاہدین کی صف میں آ کے انتقال کر جائیں تو زندہ ہے, تو آپ سوچئے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو وصال فرما گئے, ان کی زندگی کا عالم کیا ہوگا. آج بعض لوگ شک پیدا کر دیتے ہیں, اللہ کے نبی تو نعوذ باللہ مٹی میں مل کر مٹی ہو گئے, نعوذ باللہ. اللہ کے نبی جو ہے وہ دنیا سے چلے گئے, اللہ کے نبی جو ہے وہ انتقال فرما گئے, وصال فرما گئے. اب تمہیں اللہ کے نبی کی زندگی کا کیا معاملہ, اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. قرآن یہ کہتا ہے کہ ایک شہید نہیں مر سکتا, تو اللہ کے نبی پھر وہ تو اللہ کے نبی ہیں جن کی نگاہ نبوت سے شہیدوں کو شہادت کا درجہ ملا ہے, وہ زندہ ہے. تو کیا اللہ کے نبی زندہ نہیں ہوں گے؟ بڑی پیاری بات بزرگوں نے لکھی ہے, کہتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت حیات تھے تو نور نبوت کا چراغ سے سارے عالم کو روشن کر رہے تھے. اب یہ سمجھیے کہ گنبد خضرا کا ایک خول اللہ کے نبی علیہ السلام جو اس کے جو ہے اندر تشریف فرما ہو گئے ہیں, چراغ اس گنبد میں روشن ہے, لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہا, کیونکہ باہر اس کی, جیسے نہیں, اگر مثال دینے کے لیے سمجھا رہا ہوں کہ کمرے میں چراغ رکھا ہو تو پورے کمرے کو روشنی دے دیتا ہے. بنا چراغ بجھائے اگر میں کوئی پتیلا چراغ کے اوپر رکھ دیتا ہوں تو آپ سوچیں کمرے میں اندھیرا ہو جائے گا, لیکن اس پتیلے کے اندر چراغ جل رہا ہوگا. یہ مثال سمجھانے کے لیے ہے. ایسے ہی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہے کہ جس وقت آپ دنیا میں تھے تو بنفس نفیس پورے نور نبوت سے دنیا کو آپ نے منور کیا, لیکن نور نبوت بھجا نہیں ہے, وہ ابھی بھی جل رہا ہے. بس ہماری آنکھوں سے اوجل ہونے کے لیے اللہ نے گنبد خضرا کو اوپر ڈھک دیا ہے, ورنہ ابھی بھی زندہ ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. اگر آج بھی آنکھوں میں تاب ہو دیدار کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محبوبوں کو جاگتی ہوئی آنکھوں سے دیدار بھی کروا دیتے ہیں. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اللہ کے نبی کو جاگتی ہوئی حالت میں دیکھا. حضرت امام مالک فرماتے کہ جس وقت میں موطا لکھ رہا تھا, حدیث پاک لکھتا تھا, امام مالک فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ رہا ہوتا تھا. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اشارہ فرماتے کہ ہاں یہ میری حدیث ہے, اس کو میں اپنی کتاب میں لکھا کرتا تھا, اور جس جانب اشارہ فرما دیتے تھے میری حدیث نہیں ہے, میں اس کو کتاب میں نہیں لکھا کرتا تھا. حضرت شیخ عبداللہ محدث دہلوی فرماتے کہ جس وقت حضور کے اشارے سے میں ہندوستان آیا, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر رات میرے خواب میں آ کے دیدار کروایا کرتے تھے. حضرت امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جاگتی ہوئی آنکھوں سے رسول اللہ کو 72 مرتبہ دیکھا تھا. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی کا دیدار کیا ہے, اور اس کا تو اعلیٰ حضرت نے جو ہے ایک شعر کے اندر وضاحت بھی کی ہے کہ پیش نظر وہ نو بہار, سجدے کو دل ہے بے قرار. یہ اشارہ کیا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں اس ہستی کو جو سامنے ہے, اور آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ پیش نظر ہے وہ نو بہار, سجدے کو دل ہے بے قرار. یعنی سجدہ کہہ رہا ہے, دل کہہ رہا ہے کہ سجدہ کر, لیکن اللہ کے نبی کو سجدہ تو کیا نہیں جا سکتا, سجدہ نہیں کیا جا سکتا. تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ یہ سر اور سجدے, دل اور سر کی جو ہے لڑائی چل رہی ہے. دل کہہ رہا ہے کہ سر کو جھک جا, اور سر یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں جھک سکتا, تو چھپا ہوا ہے, تو جھکے گا تو تجھ پہ قلم شریعت کا نہیں چلے گا. میں ظاہر ہوں, شریعت کا قلم ظاہر پہ چلتا ہے, میں نے سر جھکایا تو یہ منع کیا انہوں نے کہ غیر اللہ کے آگے سر کو نہیں جھکاتے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں پیش نظر وہ نو بہار, سجدے کو دل ہے بے قرار, روکیے سر کو روکیے, ہاں یہی ہے امتحان, اسی کو امتحان کہتے ہیں. یہ شعر اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ امام اہل سنت نے اللہ کے رسول کو جاگتی ہوئی آنکھوں سے دیکھا ہے. تو بہرحال عشق جو ہے وہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ جو محبوب ہے وہ کبھی مرتا نہیں ہے, اس کا ذکر کہیں نہ کہیں رہتا ہے. اللہ کے نبی کے نگاہ نبوت سے ولایت پانے والے ولی زندہ ہے, تو اللہ کے نبی کی زندگی کا عالم کیا ہوگا. اس طرح کی عقائد اور نظریات پر بات کرنے والوں کی کبھی بات نہ سنیں, اپنے کانوں کو ایسے پاک کر لیں ایسی چیزوں سے کہ جو توہین رسالت پر مبنی ہو, محبت رسول کے خلاف جا رہی ہو, محبت اولیاء کے خلاف جا رہی ہو, محبت صحابہ کے خلاف جا رہی ہو. آپ اپنے کانوں کو بند کر لیں, اللہ سے دعا بھی کریں کہ ہمیں ہماری آنے والے نسلوں کو اللہ
رب العالمین کبھی بے ادب گستاخ نہ رکھے، نہ صحابہ کا، نہ اولیاء کا، نہ انبیاء کا۔ اللہ تعالی ہمیں اسی پر جینا اور ہماری نسلوں کو اسی پر جینا و مرنا نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علیکم۔